بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، رمضان المبارک اپنی پوری عظمت و برکت کے ساتھ چل رہا ہے اور اس مہینے میں ہماری نوجوان نسل برکت حاصل کرنے کے بجائے اس کا الٹا یعنی یہ عادت بن چکی ہے کہ وہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں۔ کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے تو کوئی موبائل یا فون میں موویز دیکھتا ہے، اور اسی طرح جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو یہ لوگ سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں اور نماز فجر ادا کر کے سو جاتے ہیں۔ دوستو، جو لوگ سحری کے بعد سو جاتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان ضرور سن لے۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت ہے کہ جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا ہے اور سورج طلوع ہو جاتا ہے یعنی صبح کی روشنی پھیلنے لگتی ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور 2 رکعات سنت فجر ادا کرتے اور اس کے بعد اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ میں صبح کے وقت سوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ہلایا اور فرمایا، بیٹی اٹھو اور اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور لاپرواہ لوگوں کی عادت نہ اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے صبح صادق سے سورج نکلنے تک مت سویا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح تکبیر و استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ زمین کی سطح پر کیے جانے والے 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے۔ نمبر 1، کسی کا ناحق خون بہانے سے۔ نمبر 2، وہ غسل جو زنا جیسے برے کام کے بعد کیا جائے، اور نمبر 3، سورج نکلنے سے پہلے سونے سے۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں، ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گئے، دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک باندی آئی اور اس نے کہا، تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے؟ پھر ہم اندر داخل ہوئے تو دیکھا حضرت عبداللہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے اندر آنے سے روکا ہے جبکہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا، حضرت کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ شاید گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو۔ اس پر حضرت عبداللہ نے ارشاد فرمایا، تم نے ابن ام عبد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا۔ راوی کہتے ہیں، پھر حضرت عبداللہ نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے تو باندی سے فرمایا، دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے؟ بہت سے روایتوں میں ہے کہ اللہ پاک صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتا ہے، یعنی وہ لوگ جو اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں یعنی سوئے رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک رزق کی تقسیم ہوتی ہے اور اس وقت سونا لاپرواہ لوگوں کا رویہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے تو سورج کے نکلنے تک اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہتے تھے اور ذکر و اذکار میں لگے رہتے تھے۔ اس وقت ذکر الہی میں مصروف رہنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں راتوں کو جاگنا تو جیسے ٹرینڈ ہی بن گیا ہے۔ نوجوان نسل رات کو 3-3 4-4 بجے تک جاگتی رہتی ہے اور فیس بک، انسٹا، واٹس ایپ وغیرہ پہ اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔
اسی طرح ان کی صبح کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے اور یہ دوپہر کے 12 یا 1 بجے تک سوتے رہتے ہیں اور ان کے گھر میں بھی کوئی ایسا فرد نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے روکے۔ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایسے نوجوان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا اور ان کی قسمت میں کیا کچھ لکھ دیا جاتا ہے جو ایسے حالات کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو بھی انسان صبح کے وقت میں سویا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا ہے۔ یہ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں مت سویا کرو جسے کہل اللہ کہا جاتا ہے اور اسے دوپہر کے وقت ہی ادا کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ قیل اللہ وہ نہیں کہ انسان پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جائے۔ قیل اللہ سے مراد وہ عمل ہے جس میں آپ نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، بس تھوڑی دیر دوپہر کے وقت میں آرام کر لینا تاکہ آپ کا جو باقی کا دن ہے وہ صحیح سلامت گزرے، تر و تازہ گزرے اور دن کے باقی حصے میں آپ اپنے کاموں کو اچھی طرح سے کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا تھا کہ کھانا کھا کر فوراً نہ سویا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کے دل میں بھی سختی آ جاتی ہے، اور آج کی تاریخ میں تو یہ بات اس حد تک گہرائی میں آ پہنچی ہے کہ یہاں پر ڈاکٹرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتا ہے تو وہ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہی بات آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ اب آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کی طرف۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا علی، صبح سویرے جو شخص سویا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھ دیا جاتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بھی شخص صبح کے وقت سویا رہتا ہے اور اس کی فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمانوں سے ان کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور انسانوں میں رزق بانٹنے لگ جاتے ہیں، تو جب کسی انسان کو سویا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے حصے کا رزق فرشتے واپس اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو ایسے لوگ اپنے رزق کی تنگی کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ کبھی آپ ان لوگوں سے جو رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں ان سے جب آپ یہ پوچھیں گے کہ صبح یہ لوگ کتنے بجے اٹھتے ہیں تو ان کا جواب زیادہ تر یہی ہوگا کہ صبح سویرے تو ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی، ہم سے صبح اٹھا ہی نہیں جاتا، ہمیں صبح اٹھنا بہت مشکل لگتا ہے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے لوگوں پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ اپنی تنگ دستی اور بے روزگاری کی شکایتیں کرتے پھرتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، پھر اس کے بعد اپنے دن کا آغاز کرے، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دن کیسے سکون کے ساتھ گزرتا ہے، آپ کے دین میں بھی برکت ہوگی اور رزق میں بھی۔ اور اسی کا الٹا جو لوگ 12-1 بجے تک سو کر اٹھتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو انہیں اپنے کام کی ہی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور وہ یہ بھی نہیں جان پاتے کہ ان کا آج کا دن کیسے ختم ہوا، کیسے گزرا۔ ان کا دن یوں ہی پلک جھپکتے ہی گزر جاتا ہے، اور وہ لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں وہ اپنے تمام کام اچھے سے کر پاتے ہیں۔ اگر کوئی صبح جلدی اٹھ کر اپنے کام اچھے سے کر پاتا ہے، اپنے ٹائم کو مینیج کر پاتا ہے تو یہ سب سے اچھی بات ہے، اور ایسا کرنے سے ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور وہ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی بغیر بیماریوں کے تر و تازہ بسر کرتے ہیں، انہیں کسی بیماری کی شکایت بھی نہیں ہوتی۔ ہر شخص کو صبح فجر کے وقت اٹھنا چاہیے اور فجر کے وقت جو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے ان کا مزہ لینا چاہیے، اور یہ ہمارے جسم کے لیے بھی بہت ہی ضروری ہے۔ اور جو صبح سویرے جو پہلی کرن، جو سورج کی پہلی کرن ہوتی ہے، جو نرم دھوپ جسے کہا جاتا ہے،
تو اسے بھی اپنے جسم پر لینا ضروری ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے۔